السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، سویابین کھانا کیسا ہے؟ یہ سوال اس وجہ سے بھی ضروری ہے بتانا چونکہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں اس کے حوالے سے بہت سارے ڈاؤٹس موجود ہیں۔ سوشل میڈیا میں جو کچھ چل رہا ہے وہ ساری چیزیں لوگوں کے ذہن میں ہیں اور کنفیوژن کا شکار ہے کہ سویابین کھانا چاہیے یا نہیں کھانا چاہیے، اور کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ سویابین کو بنانے میں سور کی چربی، خنزیر کی چربی اس میں ملایا جاتا ہے، تب جا کر کے مارکیٹ میں سویابین کی شکل میں وہ دانہ ٹائپ کا آتا ہے۔ آخر ان باتوں کی حقیقت کیا ہے اور شرعی لحاظ سے کیا سویابین کھانا حرام ہے یا حلال ہے یا جائز ہے یا کیا کچھ ہے، آج میں آپ کے سامنے ڈیٹیل کے ساتھ اور بالکل آسان طریقے سے بتاؤں گا۔ دیکھیں دوستوں، دنیا کی کوئی بھی سبزی ہو، آپ اگر جاننا چاہتے ہیں نا کہ یہ سبزی یا یہ جو زمین سے اگنے والی چیز ہے، جو پتی کی شکل کی ہے، وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر اس چیز کو آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ ایک ضابطہ، ایک اپنے ذہن میں جو ہے اسلامی جو طریقہ ہے وہ یاد رکھیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں، خود تعین کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کھانا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے۔ قانون کیا ہے، ضابطہ کیا ہے، وہ آپ سنیں۔ ہر وہ چیز جو نباتات ہو، یعنی زمین سے اگنے والی چیز ہو، اس چیز کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس وقت صحیح ہے جب اس چیز میں، اس زمین سے اگنے والی چیز میں یہ تینوں چیزیں شامل نہ ہو۔ ان تین چیزوں میں سے اگر ایک بھی چیز زمین سے اگنے والی چیز میں اگر شامل ہے تو ایسی کیفیت میں وہ چیز کھانا جائز نہیں ہے، اور اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی چیز اس زمین سے اگنے والی چیز میں نہیں ہے تو ایسے میں وہ کوئی بھی چیز ہو اسے کھانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، وہ تین چیز کیا ہے، غور سے سنیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن وہ زہریلی چیز نہ ہو، ہے نا۔ زہریلی چیز اگر کوئی کھائے تو فوراً مر جائے، ایسی چیز نہ ہو تو ایسی کیفیت میں وہ جائز ہے۔ اور دوسری چیز جو اس میں نہ ملی ہوئی ہو وہ ہے مہلک چیز، یعنی زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن وہ چیز ایسی نہ ہو کہ وہ اسے کھانے پر بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ زمین سے اگنے والی چیز ہے لیکن وہ نشہ والی چیز نہ ہو، تو ایسی کیفیت میں ہر وہ چیز جو زمین سے اگنے والی چیز ہے اسے آپ کھا سکتے ہیں، اسے کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ بس وہ تین چیز آپ ذہن میں یاد رکھیے۔ زمین سے اگنے والی چیز ہو لیکن اس زمین سے اگنے والی چیز میں نہ زہریلی چیز ہو، نہ کھانے سے بیمار ہو جائے وہ چیز ہو، اور نہ ہی نشہ والی چیز ہو، تو ایسی کیفیت میں اس چیز کو ہم کھا سکتے ہیں، اسلام نے ہمیں جائز قرار دیا ہے۔ اب آئیے آپ کو سویابین کی طرف لے چلتے ہیں۔ سویابین کو آپ غور سے دیکھیے۔ سویابین ایک زمین سے اگنے والی چیز ہے اور یہ ایک دانہ ٹائپ کا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ آئل موجود ہوتا ہے نا، اور اس آئل کو ریفائنڈ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو سویابین ریفائنڈ ہوتا ہے وہ مارکیٹ میں ملتا ہے، اسی سے بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس دانے سے آئل کو نچوڑ لیا جاتا ہے مشین کے ذریعے سے تو اس کے اندر جو کھلی موجود ہوتی ہے، اس کھلی سے پھر مشین کی مدد سے سویابین کی شکل دیا جاتا ہے، بڑا بڑا دانہ کر دیا جاتا ہے، اسی کو سویابین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ سویابین کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے اسے آپ غور سے دیکھیے۔ دیکھیے، سویابین ایک ایسی چیز ہے جو زمین سے اگنے والی چیز ہے، اور سویابین ایسی چیز ہے جو زہریلی نہیں ہے۔ چونکہ بھائی ہم اور آپ کھاتے ہیں، اسے کھانے سے کوئی انسان مر نہیں جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو سویابین زہریلی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ سویابین جو ہے وہ مہلک چیز نہیں ہے، یعنی سویابین ایسی چیز نہیں کہ انسان کھائے تو بالکل بیمار ہو جائے، وہ چیز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز جو ضابطہ ہم نے بتایا وہ یہ کہ نشہ والی چیز سویابین نہیں ہے۔ سویابین اگر کوئی انسان کھاتا ہے تو وہ نشہ میں نہیں آ جاتا ہے، چونکہ چھوٹے بچے بڑے ہر کوئی سویابین کھاتا ہے تو اس کے کھانے سے انسان جو ہے وہ نشہ میں نہیں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہم نے آپ کو تین چیزیں بتائی، ان تین چیزوں میں سے ایک بھی چیز سویابین کے اندر موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم سویابین کھا سکتے ہیں۔ اسلام میں سویابین کھانا جائز ہے، بالکل حلال ہے، کسی بھی طرح سے کوئی مباح نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ سویابین میں
خنزیر کی چربی یعنی سور کی چربی شامل ہے تو ایسی کیفیت میں ان باتوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں تو اس کے کہنے سے اس چیز کا مہر نہیں لگ جاتا جب تک کہ وہ پروف کے ساتھ اور بالکل دلائل کے ساتھ یہ ثابت نہ کر دے کہ اس چیز میں خنزیر کی چربی ہے، تب تک وہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ چونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہمارے علماء کرام اس بات پر فتویٰ ضرور دیتے، لیکن سویابین بڑے بڑے مدارس میں بھی بنتا ہے، اور اگر ایسی کیفیت ہوتی سویابین کی تو اب تک کہ علماء کرام کا فتویٰ آ چکا ہوتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ سویابین ایک جائز چیز ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرجی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے میں کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، حقیقت ان کو بتا دیجئے کہ سویابین کھانا یہ بالکل جائز ہے، کسی بھی طرح سے کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔